اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی شے نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فحش کلام کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ اور سنیے کہ اخلاق حسنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور پیارے صحابی حضرت جابر کا کیا کہنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو بیہودہ باتیں کرنے والا ہوگا، جو زبان دراز ہوگا، جو بدتمیزی کرنے والا ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ فرمایا جو صحابہ نہ سمجھ سکے کہ متفیہقون کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے متکبر لوگ۔ تکبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں ہوں گے، نبی کریم کے قریب بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق کی 360 صورتیں ہیں، جس میں توحید کے ساتھ ان میں سے ایک صورت بھی پائی گئی نا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی چیز مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم میں حسن خلق کی سب صورتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو محبوب ہے وہ سخاوت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے زیادہ سخی تھے۔ وہ اپنے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی کترایا نہیں کرتے تھے۔ پھر نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا، فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، کہ عنقریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون مجنون ہے، حقیقتاً کون مجنون ہے، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس راہ سے بہک گئے، اور انہیں بھی جو خوب جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ بس آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو مکذبین ہیں، جو جھٹلاتے ہیں۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ان کی جھوٹی قسموں کی بات نہ سنیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی سے سخت منع کرتے ہیں، مناعٍ للخیر ہیں یہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، معتد ہیں، یہ عصیم ہیں، بدکار ہیں، اتل، یہ اکھڑ مزاج شخص ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً بد اصل لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان کان ذا مال و بنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو اللہ مال دے، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ غرور کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی عیوب بتائے ہیں۔ ان آیات میں یہ 10 عیب بتائے گئے ہیں ان لوگوں کے کہ جس شخص کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہیں، یہ عیب پایا جاتا ہے، تو فرمایا کسی بھی شخص کے اندر بیک وقت تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی برائی پائی جائے، لیکن اگر ہے تو یہ اس شخص کے اندر تمام کے تمام نقوص ہیں، سارے اس کے اندر عیب ہی عیب ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ یہ کہ جو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ نازل کی تھی، جب وہ ان کا انکار کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیات مبارکہ تلاوت کی اور جب یہ گفتگو ہوئی، تو فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر یہ سارے عیب، ساری برائیاں موجود ہیں؟ تو فرمایا کہ 3 ایسے شخص تھے کہ جن کے اندر یہ ساری برائیاں موجود تھی، جیسے اخنس بن شریک، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان عیب سے کہ ہم کسی کو حقیر جانیں، ہم کوئی جھوٹی قسم کھائیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کی چغلی کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرے ایسی ہر برائی سے
کہ جو ہمیں اسلام سے دور لے جائے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم بہت جلد ان پر ایک ایسا داغ لگائیں گے، ان کی سون پر ایک ایسا داغ لگائیں گے کہ ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ اور اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو، جنت والوں کو آزمایا ہے، تو ہم مکہ والوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی آزمائیں گے۔ اور جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ضرور اس کا پھل توڑیں گے صبح، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور پھر چکر لگا لیا اس باغ کا، اور چکر لگانے میں کہ آپ کے رب کی طرف سے وہ ایسے ہی ہیں، وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ گویا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جیسے کہ پہلے کے لوگ تھے، اور ان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، صنعاء میں رہتا تھا، یمن کا رہنے والا شخص تھا، بہت نیک تھا۔ اس نے اپنی زمین میں باغ لگایا ہوا تھا، اور اس باغ میں وہ بہت دریا دلی سے غریب و مسکینوں کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے پیچھے 3 بیٹے اس نے چھوڑے۔ بدقسمتی سے ان کی جو ذہنیت تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانے میں اتنا مال آیا جاتا تھا اور اتنا اخراجات تھے، اب ہم 3 ہیں، ہمارے بھی کثیر بال بچے ہیں، اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن آمدن تو وہی ہے، اب اس کے بغیر کس طرح گزارا کریں، کیسے چارہ ہوگا؟ تو انہوں نے وہ جو خیرات اور صدقات کا دروازہ ان کے والد نے کھولا ہوا تھا غریب و مسکینوں کے لیے، انہوں نے اسے بند کر دیا، اور اپنے سارے پسینے کی، محنت کی کمائی کو انہوں نے جمع کیا اس باغ پہ کہ ہمارے والد جو تھے یہاں سے ہماری محنت کی کمائی جو ہے ان لوگوں پر لٹا دیتے ہیں جو غربت میں ہے، افلاس میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کریں گے کہ صبح کو آئیں گے، صبح سویرے، اور اس فصل کو کاٹیں گے۔ جب وہ پھل پک چکا تھا، انہوں نے کاٹنے کا پروگرام بنایا، رات کو مشورہ طے کر کے وہ لوگ کہ صبح صبح آئیں گے منہ اندھیرے اور سویرے سویرے پھل توڑ لیں گے۔ تو انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سونے والوں کو جگایا اور جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف گئے۔ راستے میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں کوئی بھی غریب مسکین داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں، مفت میں جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں، ہمیں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہرے بھرے درخت، پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں کے بجائے وہاں سیاہی منڈلا رہی تھی، جیسے کسی نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ پہلے وہ کچھ ٹھٹکے، پریشان ہوئے، خیال گزرا ہم بھول گئے ہیں، غلط جگہ آ گئے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی، ہائے ہماری قسمت پھوٹ گئی کہ ہمارا باغ برباد ہو گیا۔ ان میں سے جو قدرے سے آنے تھے تو وہ کہنے لگے میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ کی حمد کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے غلط مشورے کی وجہ سے ہمیں اس انجام کو آج بھگتنا پڑا ہے، اس انجام سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کچھ دے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوتا ہے ہر غریب کا، مسکین کا، کہ اپنے مال میں سے ان کے لیے بھی صدقہ کریں، خیرات کریں۔ تو مشرکین مکہ کو یہی دکھایا جا رہا ہے، اور کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کذالک العذاب، کہ ایسا ہوتا ہے عذاب، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں پتہ ہو۔ تو کفار مکہ کو ان کی پرانے وقتوں کا ایک واقعہ سنا کر ان کو نصیحت دی جا رہی ہے اور ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم قیامت کا ڈر تو تمہیں کیا ہو، اگر تم قرآن پاک کو پڑھ لو، قرآن کی آیات کو سن لو، اور تم اپنے پیچھے جو گزر چکے، جو حالات ہو چکے، اگر تم ان سے سبق لو تو جان لو کہ قیامت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، اور بے شک جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تو اپنے رب کے پاس ان کے لیے جنت ہے، جو کہ نعیم یعنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا حال جو کہ پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، تو فرمایا وہ اپنے رب کے پاس نعمتیں پائیں گے،
وہ ایسی جنت پائیں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات ہی انعامات رکھے ہوں گے۔